السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب، تو کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ سب جو ہے وہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ سب سے بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. نہ جانے کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے. بڑھتے ہیں ناول کی جانب. تو اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ریڈ روز نے. ناول کا نام ہے تیرے جیسا یار کہاں، سیزن 2 ایپیسوڈ 3. وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ اس کا عمار آج آفس جانے کے قابل ہو چکا تھا. وہ اسے خود تیار کر رہی تھی. اسے کوٹ پہناتے نور مکمل طور پر جذباتی ہو گئی کیونکہ اتنا اہم دن تھا اور آہل آفندی موجود نہیں تھا. نور کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں رو رہی ہے. اس کا لاڈلا آج اپنی کامیابی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھنے والا تھا، اس لیے، یا آہل آفندی موجود نہیں تھا اس لیے؟ او مام، عمار نے اسے گلے سے لگایا تھا. برو، وہ جو آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہو رہا تھا اندر کا ماحول دیکھ کے ایک دم رکا. آپ نے میری ڈارلنگ کو رلا دیا. آپ سے یہ امید نہیں تھی. آہل آفندی کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ وہ فل ڈرامائی انداز میں بولتا نور کو عمار کے گلے سے الگ کر گیا. نور اس کی بات پہ مسکرائی اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا. او ڈارلنگ، ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو. عاصم نور کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا. عمار نے اس کے ڈرامے پہ سر ہلایا تھا. وہ بالکل شایان آفندی جیسا تھا، ہنس مکھ آفندی ہاؤس کی جان. وہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا اسٹاف یکدم الرٹ ہوا. وہ شان بے نیازی سے چلتا رہا. کام کرتے ورکرز نے گردنیں اٹھا کے آنے والے کو دیکھا. وہ بالکل آہل آفندی کی کاپی لگ رہا تھا. وہی شان، وہی روب. مینیجر بھاگ کے اس کے قریب آیا اور اسے گائیڈ کرتے آہل کے آفس تک لے گیا. سر کا حکم ہے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے آپ ان کے آفس میں ان کی جگہ پہ کام کریں گے. مینیجر کی بات پہ اس نے اپنی ڈیڈ کی کرسی کو دیکھا اور سر ہلا دیا. مینیجر باہر چلا گیا. عمار آہل آفندی نے سامنے ٹیبل پر آہل آفندی کے نام کی تختی دیکھی. اس کی کرسی پر بیٹھتے اسے فخر محسوس ہوا. ہوتا بھی کیوں نہ، آہل کی جگہ پہ بیٹھ کر کے کام کرنا اس کا اعزاز ہی تھا. وہ ایئرپورٹ سے اپنا سامان لیتا باہر نکل رہا تھا. بلیک جینز پہ بلیک شرٹ، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے. وہ کہیں سے بھی ایک جوان بیٹے کا باپ نہیں لگ رہا تھا. ایک ہاتھ سے سامان گھسیٹتے دوسرا ہاتھ اس نے پینٹ کی جیب میں ڈالتے موبائل نکالا اور کسی کو کال ملاتے وہ باہر کھڑا ویٹ کرنے لگا. وہ آہل کے آفس میں مگن سا کام میں مصروف تھا جب ٹیبل پر پڑا آفس کا فون بج اٹھا. عمار نے مصروف سے انداز میں فون اٹھا کے کان کو لگایا. ہائی، سن آف آہل آفندی اسپیکنگ. اس نے کرسی سے ٹیک لگا کے خود کو ریلیکس کرتے کہا تھا. اس کے اس جملے نے سامنے والے کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی. ہائی، ڈیڈ آف عمار آفندی ہیئر. آہل نے بھی آگے سے بالکل اسی کے انداز میں جواب دیا. عمار کی مسکراہٹ گہری ہوئی. ڈیڈ، ہاؤز یور ڈے؟ آہل نے اس سے پوچھا، لیکن کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے شہزادے کا آفس میں پہلا دن تھا. تب تک اس کے پاس گاڑی آ کے رکی. ڈرائیور نے باہر نکل کے اس کا سامان ڈگی میں رکھا. آہل آفندی بات کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا. عمار اب اسے آج کی تفصیلات دے رہا تھا. وہ باہر لان میں چائے کا کپ لیے جھولے پر بیٹھی تھی. ہلکا ہلکا جھولا جھلاتے وہ آسمان کو تکتی چائے پی رہی تھی. لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور یہ مینار آہل آفندی کا پسندیدہ مشغلہ تھا، چائے پیتے آسمان کو تکنا. وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں جھکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. مینال کی اس کی طرف پشت تھی، پھر بھی وہ جانتا تھا وہ چائے پیتے اپنا پسندیدہ کام کر رہی ہے. دوپٹہ ہوا کی وجہ سے ڈھلک گیا تو حمین نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا. نظر سامنے اٹھی تو اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے کیونکہ سامنے چھت پہ کوئی بہت محویت سے مینال کو دیکھ رہا تھا. وہ ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر نیچے کی طرف بڑھا. تن فن کرتا وہ مینال کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا کہ مینال حمین کی اوٹ میں پوری طرح چھپ گئی. حمین نے گردن موڑ کے سامنے چھت پہ نفوس کو دیکھا. وہ فوراً کھسکا تھا. مینال نے گردن اٹھا کے حمین کو دیکھا. اندر چل کے بیٹھو. حمین نے ہاتھ پاکٹس میں ڈالتے اسے حکم دیا تھا. مینال نے اس کی بات نظر انداز کر دی. مینال، آہل آفندی اندر جاؤ. اور یہ تو آفندیز کی پرانی عادت تھی. وہ غصے میں سامنے والے کا پورا نام لے کے مخاطب کرتے تھے. یہ روب کسی اور کو جا کے دکھایا کرو. آ جاتے ہو مجھ پہ حکم چلانے. مینال اسے انگلی سے وارن کرتی مڑی. عادت ڈال لینی چاہیے تمہیں اس روب کی، وہ پیچھے سے بولا تھا. مینال ایک دم رکی اور مڑ کے اسے دیکھا، لیکن حمین شایان آفندی اپنی بات کہہ کے گیٹ کی طرف بڑھ چکا تھا. وہ دوپہر میں سو چکی تھی. اب اٹھی تو فریش ہوتی باہر کی طرف بڑھی. دروازے سے نکلتے کسی چیز سے اس کا پیر ٹکرایا. اس نے جھک کے دیکھا تو کوئی گفٹ پیک کیا گیا تھا. ایمل. شایان آفندی کے لب مسکرائے. وہ جانتی تھی یہ کس کا کام ہے کیونکہ بچپن سے ہی وہ اسے ایسے ہی مناتا آیا تھا. اس نے وہ پیکٹ اٹھا لیا. اندر کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کر کھولا تو اس کی پسندیدہ چیزوں، چاکلیٹ اور ایک کارڈ پر بڑا سا سوری لکھا تھا. کارڈ پہ دیکھتی وہ مسکرائی. اتنا گندا سا کارڈ بنایا گیا تھا.
ایمل جانتی تھی اس کے متعلق وہ ہر کام خود کرتا تھا۔ ناٹ بیڈ۔ عرصم کی ملکہ کو اس کا ادنا گفٹ پسند آ چکا تھا، وہ اپنی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ سوہان نے ادھر ادھر دیکھا، کوریڈور میں وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ کل ماہی کے ساتھ مل کے اس نے حور کو تنگ تو کر لیا، لیکن اب وہ جانتا تھا کہ وہ بدلہ ضرور لے گی، اسی لیے کل سے وہ احتیاط کر رہا تھا۔ وہ سامنے دیکھتا چل رہا تھا جب کسی نے اس کے آگے پیر کیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ ہاں، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتا، حور نے بر وقت اسے سنبھالا تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ بھی چوٹ لگ جاتی۔ وہ اپنی بالوں کی لٹ چہرے پر جو لٹک رہی تھی اسے گھماتی ہوئی معصومیت سے بولی۔ سوہان جانتا تھا وہ اسے ڈرا رہی تھی۔ آپو پلیز، کل والا بس مذاق تھا، آپ تو اچھی والی بہن ہونا۔ سوہان نے اسی میں اپنی بھلائی جانی۔ اچھی تو میں بہت ہوں، وہ گردن اکڑاتے بولی تھی۔ تم نے کل کیا کہا تھا بھلا؟ وہ سوچنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ڈیڈ، کوئی گدھا ڈھونڈ کے چلتا کر دو، یہی نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ خود کیا کہا تھا وہ نہیں یاد؟ سوہان دل میں بولا، کیونکہ ابھی حور سے پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ وہ فوراً کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ شولی، وہ بھی اداکاری میں حور جیسا ہی تھا۔ پلیز۔ وہ آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت لیے حور سے کان پکڑ کے سوری کر رہا تھا۔ جانتا تھا وہ ایسے تو کبھی نہیں بخشے گی۔ اوکے بند کرو اپنی ایکٹنگ، زیادہ ہو رہا ہے، وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے بولی۔ چاو معاف کیا، کیا یاد کرو گے؟ حرین ارمان احمد سے پالا پڑا تھا کبھی۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکا دے کے پیچھے پھینکتی آگے بڑھ گئی۔ آج تک یاد ہی کر رہا ہوں آپ سے پالا پڑا، سوہان نے گردن موڑ کے اس کی پشت کو دیکھتے کہا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آہل نے بے بسی سے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے عمار کو دیکھا اور پھر بیڈ کے پاس کھڑی نور کو آہل کی حالت پہ ہنسی آئی۔ آہل نے اسے مسکراتے دیکھ کر گھورا۔ وہ چھوٹی ہے ابھی عمار، آہل نے جواز پیش کیا۔ 18 سال کی ہو چکی ہے، عمار نے جواز رد کر دیا تھا۔ 18 سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، آہل نے اسے گھورتے کہا۔ آپ نے بھی غالباً موم سے اسی عمر میں نکاح کیا تھا، صوفے پر بیٹھے عمار نے ٹانگ ہلاتے سکون سے جواب دیا۔ آہل جو کہ بیڈ پہ بیٹھا تھا اپنے سامنے کھڑی نور کو دیکھنے لگا جیسے پوچھ رہا ہو اس کو کس نے بتا دیا۔ آہل کی نظروں کے جواب میں نور نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ آہل نے عمار کو دیکھا۔ ارمان نہیں مانے گا، کمزور سی دلیل پیش کی گئی تھی۔ ان کو میں منا لوں گا، عمار نے اتنے ہی سکون سے جواب دیا۔ آپ کو وعدہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، خیر امید ہے کہ آپ جلدی فیصلہ کر لیں گے، ٹیک کیئر، عمار اٹھتا ہوا بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیکھا باپ کو سنا کر چلا گیا، پٹوائے گا یہ مجھے۔ آہل پریشانی کے عالم میں نہ جانے کیا کیا بولنے لگا۔ نور مسکراتی اس کے پاس بیٹھی۔ اپنا وقت یاد ہے، سیم یہی سچویشن تھی، تن کے آگا جان کے آگے کھڑے ہو گئے تھے آپ، نور نے اسے دیکھتے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر جاتی ہوئی بولی۔ بالکل باپ پہ گیا ہے۔ نور کے اس طنز پہ آہل نے پہلو بدلا کیونکہ وہ صبح کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے گنگنا رہا تھا۔ تو شاعری ہے، میں غالب ہوں اور میں میر تقی میر۔ عرصم نے ہمیشہ کی طرح کمرے میں داخل ہوتے اس کی گنگناہٹ کی بینڈ بجائی تھی۔ حمین نے اٹھ کے بیٹھتے اسے گھورا۔ سامنے والے پہ اس کی گھوری کا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ ڈھیٹ بنا اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ اپنی تشریف آوری کی وجہ بتانا پسند کریں گے آپ؟ حمین جانتا تھا کوئی بات ہے جو وہ اسے بتانے آیا ہے۔ عرصم اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتا سرگوشی میں بولنے لگا۔ سنا ہے کہ عمار افندی نے اپنا کیس دائر کر دیا ہے سپریم کورٹ میں۔ عرصم نے کوڈ ورڈنگ استعمال کی جو سیکنڈ سے بھی پہلے حمین کو سمجھ آئی۔ نہ کر، وہ سیدھا ہوا تھا۔ اور تو اور وکیل آہل افندی اس کا کیس لڑیں گے، عرصم نے بھرپور مرچ مسالہ لگاتے حمین کو بتایا۔ ایمل اور منال جو کہ باہر کان لگائے کھڑی تھی انہیں عرصم کی بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی۔ اور سنوائی کب ہوگی؟ حمین نے سوال کیا۔ بریکنگ نیوز کا اگلا حصہ کچھ دیر بعد، تب تک کے لیے اپنے اینکر عرصم افندی کو اجازت دیجیے۔ افندیز نیوز، اللہ حافظ۔ وہ میلو ڈرامہ کرتے بولتا جانے لگا تو حمین نے اسے پیچھے سے روکا۔ ہو گیا؟ پوری بات بتا اب۔ اس نے عرصم کو پکڑ کر بیڈ پر پھینکا۔ قسم لے لے اگلی بات کا مجھے بھی نہیں پتا، عرصم معصومیت سے گویا ہوا۔ لعنت! حمین نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سلامی پیش کی اور اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ ایمل اور منال پہلے ہی ہٹ چکی تھی۔ وہ اپنی شرٹ درست کرتا باہر کی طرف بڑھا۔ حمین پھر سے گنگنانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ارمان کے آفس میں اس کے سامنے کرسی پہ تھوڑا سا آگے ہو کے جھک کے بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کے آپس میں پیوست کیے وہ شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حور کے لیے میرے پاس اور بہت بہتر آپشنز موجود ہیں، تم ذرا روشنی ڈالو گے کہ میں اپنی پرنسس کے لیے تمہیں ہی کیوں چوز کروں؟ ارمان نے سنجیدگی سے عمار سے پوچھا۔ وہ دونوں ارمان کے آفس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
اس کی بات پہ عمار نے نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ ارمان ٹیبل پہ دونوں بازو رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمار نے پیچھے ہو کے کرسی سے ٹیک لگائی اور اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر چڑھا لی۔ حورین ارمان احمد کے لیے عمار آہل افندی سے زیادہ بہترین کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ موقع دیں، ثابت کرنا میرا کام ہے، عمار کانفیڈنس سے گویا ہوا۔ مقابل متاثر ہوا تھا۔ حور کو زوہان کی کوئی بات پسند نہ آئے تو وہ اسے اس کی نانی یاد کروا دیتی ہے۔ عمار کو دیکھتے ارمان نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگائی اور پیپر گھماتے ہوئے اسے ڈرا نہیں رہا تھا بلکہ اسے آگاہ کر رہا تھا۔ مجھے اچھا لگے گا اپنی نانی کو یاد کرنا۔ عمار اس بار مسکرایا تھا۔ وہ اپنی سٹڈیز پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ارمان نے دوبارہ تنبیہ کی۔ میں کرنے بھی نہیں دوں گا۔ عمار ابھی بھی گھبرایا نہیں تھا۔ اسے 24 میں سے 20 گھنٹے ڈرامے بازی کی عادت ہے۔ ارمان شاید اپنے سارے خدشات آج ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ دل سے اس کے نخرے اٹھانے کو تیار ہوں، عمار نے سکون سے جواب دیا۔ اسے کتنا خوش رکھو گے؟ یہ وہ آخری وار تھا جو ارمان نے اس پہ کیا تھا۔ ارمان آگے کو ہوا تھا۔ جتنا خوش ارمان احمد نے ماہین سیال کو رکھا اس سے زیادہ، عمار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا، اور ارمان احمد کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سامنے بیٹھے نفوس سے زیادہ اس کی لاڈلی کو کوئی خوش نہیں رکھ سکتا، اس بات پر وہ ایمان لے آیا تھا۔ ماہی کے نام پہ مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ ارمان نے اسے چھیڑا تھا۔ بالکل، وہ مسکراتا اعتراف کر گیا۔ ارمان مسکرایا تھا اور عمار نے ہمیشہ کی طرح میدان میں قدم رکھتے ہی ایک مار کا سر کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی حورین ارمان احمد کی مرضی سے وہ ناواقف تھا۔ مطلب وہ ٹینشن کی دکان اب بھابھی بن کے یہاں افندی ہاؤس میں آ جائے گی؟ عاصم نے کمرے میں چکر لگاتے کہا، کیونکہ سب جانتے تھے گروپ میں اس کی حور سے نہیں بنتی تھی۔ ایک اور دفعہ تو نے اسے ٹینشن کی دکان کہا تو سیدھا ہسپتال جائے گا، عمار نے سنجیدگی سے دھمکی دی تھی۔ عاصم نے رک کے صدمے سے اسے دیکھا۔ ابھی تو وہ آئی بھی نہیں اور ہم بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا دی۔ دیکھ رہا ہے نا تو خون پیلا ہو رہا ہے ان کا۔ وہ بھرپور ڈرامے بازی کرتا صوفے پر بیٹھے حمین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خون سفید ہوتا ہے عاصم، منال نے اس کی توصیح کی۔ عاصم نے ہاتھ ہلاتے اسے دفع کیا تھا۔ منال اور امل دونوں نیچے قالین پر بیٹھی تھیں، جبکہ عمار بیڈ کے کنارے پر، عاصم اور حمین دونوں صوفے پر براجمان تھے۔ تو بتا، سوسر صاحب ٹو بی سے میٹنگ کیسی رہی؟ حمین نے موضوع سیریس ڈسکشن کی طرف موڑا۔ پٹا لیا، عمار نے آنکھ دباتے شرارت سے اسے جواب دیا۔ لوگ لڑکی پٹاتے ہیں، انہوں نے لڑکی کا باپ ہی پٹا لیا، عاصم نے ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ حمین کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کے لیے بڑھایا، کیونکہ اس کی عادت تھی، سیریس موضوع پہ اس کے چٹکلے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ عمار سمیت سب نے اسے گھورا۔ حمین نے اس کا ہاتھ فضا میں بلند دیکھ کر اگنور کر دیا۔ عاصم آہل افندی نے اپنی بے عزتی کو ہمیشہ کی طرح اگنور کیا تھا۔ اور سوسر کی بیٹی امل نے سب سے امپورٹنٹ سوال کیا۔ سب عمار کو دیکھنے لگے کیونکہ انہیں پتا تھا حورین ابھی تک بے خبر ہی تھی۔ سوسر صاحب کو منا لیا، وہ جانے ان کی بیٹی۔ عمار نے کندھے اچکائے تھے۔ اب ان سب کو بے صبری سے حور کے ریئیکشن کا انتظار تھا۔ ارمان، ماہین، حور اور زوہان ڈنر کر رہے تھے۔ ارمان نے ماہی کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا۔ ماہی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ حور، ماہی نے تحمل سے کھانا کھاتی حور کو مخاطب کیا۔ جی حکم کریں مان کی ماہی، حور نے اس کے پیار سے مخاطب کرنے پر اتنے ہی پیار سے جواب دیا۔ ماہی نے اسے گھورا۔ کبھی حورین ارمان احمد سیدھی بات کا سیدھا جواب دے دے۔ ارمان نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ کھانا کھا کے کمرے میں ہماری بات سن کے جانا۔ ارمان تو اٹھ کے جا چکا تھا تو ماہی اسے کہتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ملازمہ برتن اٹھانے لگی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے 2-3 دن سے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ موم ڈیڈ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے۔ حور نے ٹھوڑی پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے ڈنر ٹیبل بجاتے ہوئے سوچا، پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اب تو موم کے کمرے میں جا کے ہی پتہ چلنا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوئی۔ ارمان بیڈ پر ایک طرف لیٹنے کے انداز میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا اور ماہی صوفے پر ناول لے کے بیٹھی ورک گردانی کر رہی تھی۔ حور مسکراتے اندر داخل ہوئی تو ارمان نے اسے دیکھ کے وہی نرم اور مخصوص مسکراہٹ پاس کی۔ ماہی کے پاس سے گزر کے وہ ڈیڈ کی طرف بڑھی اور اس کے ساتھ لیٹنے والے انداز میں بالکل جیسے ارمان بیٹھا تھا ویسے بیٹھ گئی۔ ماہی کو اپنی طرف مسکراتے دیکھ کے حور جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ماہی کی طرف بڑھتی اس کے ماتھے پر ہاتھ لگاتے بولی۔ آپ کی میسز ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ نہ میری طرف دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ ماہی کو چیک کر کے حور نے ارمان کو مخاطب کیا۔ ارمان اس کی نوٹنکی پر مسکرایا۔ لے میں سچی کہہ رہی ہوں، دیکھیں ابھی بھی ہنس رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ارمان نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا تو وہ دوبارہ ماہی کی طرف دیکھتے ارمان سے بولی، حور یہاں بیٹھو میری جان۔ ماہی نے اسے صوفے پر اپنے ساتھ بٹھاتے کہا، جان دیکھا ڈیڈ، یہ آپ نے سنا؟ مام آپ ٹھیک تو ہیں؟ حور نے تماشا کرتے کہا۔
پرنسس موم کو بات کرنی ہے آپ سے، ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ارمان کے کہنے پہ وہ ماہی کے ساتھ جڑ کے شرافت سے بیٹھ گئی۔ تمہارے لیے رشتے آئے ہیں 2-3، ماہی نے حور کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ ماہی کے کہنے پہ حور نے ارمان کو دیکھا، اس نے تسلی بھری نظروں سے حور کو دیکھا۔ ایک تو میرے ڈیڈ کے وہ دوست یاد ہے مسٹر بھٹو؟ ماہی نے پوچھا۔ وہ ڈیڈ کے دوست نہیں ہیں، بزنس پارٹنر ہیں، حور نے تصحیح کی۔ ارمان مسکرایا۔ اور ہاں، ان کا جو بیٹا ہے چپکو ٹائپ ہے، سو ریجیکٹ۔ حور نے ماہی کے بولنے سے پہلے ہی بات ختم کر دی تھی۔ ایک وہ ہم شادی میں گئے تھے، آنٹی آپ سے ملی تھی، مسز شاہ، ماہی نے دوسرا بتایا۔ اوہ ہاں، یاد ہے مجھے، ان کا بیٹا، ڈیڈ اسے ذرا تمیز نہیں ہے، لائق ہے، ہینڈسم ہے، لیکن اسے عورتوں کی عزت کرنا بالکل نہیں آتی، ریجیکٹ۔ حور نے ماہی کی بات سن کر ارمان کو صفائی دی تھی۔ عمار آہیل افندی، ماہی نے آخر میں عمار کا نام لیا تھا۔ ارمان اس کی عقل مندی پر مسکرایا۔ پہلے والے 2 رشتے تو وہ پہلے ہی منع کر چکے تھے، لیکن ماہی نے پہلے وہ بتا کے حور کو عمار کا بتایا۔ عمار آہیل افندی ہے نا، وہ حور جوش سے اسے بھی ریجیکٹ کرتے کرتے ٹھٹکی۔ عمار؟ حور نے گردن موڑ کے کنفرم کرنا چاہا، لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ ماہی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ حور نے ارمان کو دیکھا، اس نے بھی سر ہلایا۔ حور کو چپ لگ گئی۔ ارمان اٹھ کے ماہی کے ساتھ بیٹھی حور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بڑی کی خواہش ہے کہ تم اس کی بہو بنو، ارمان نے حور کو دیکھتے پیار سے کہا۔ نور کی بھی، ماہی بھی فوراً بولی تھی۔ ان دونوں نے عمار کا نام نہیں لیا تھا۔ حور اب بھی چپ تھی۔ وہی ہوگا جو تم چاہو گی، ارمان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ وہ ارمان کے سینے لگ گئی۔ وہ ہوگا جو آپ دونوں چاہیں گے، وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتی بولی اور ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے ارمان نے ماہی کے گرد اپنا حصار باندھا کیونکہ وہ جذباتی ہو چکی تھی، اور حورین ارمان احمد نے کمرے سے نکلتے دہرایا۔ عمار آہیل افندی، زیر لب اس کا نام لیتے پہلی بار دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ ٹیرس پہ کافی کا مگ لیے چکر لگاتے کافی پی رہا تھا جب ایک دم سب نے وہاں انٹری ماری۔ عمار نے حیرت سے ان سب کو آتے دیکھا۔ ارسم، منال، حمین اور امل آگے تھے۔ ان چاروں کے پیچھے شایان، آہل، نور اور نینا افندی تھے۔ ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالے، دوسرے میں مگ پکڑے وہ ان سب کو اپنے گرد حصار باندھتے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ سب اسے گھور رہے تھے اور ساتھ گھورتے اس کے گرد چکر بھی لگا رہے تھے۔ صرف آہل افندی تھا جو مسکراتا ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ واٹ؟ عمار نے ان سب کی نظروں کے جواب میں پوچھا۔ پرو، مجھے آپ بہت یاد آؤ گے۔ سب سے پہلے ارسم اس دائرے سے باہر آتا عمار کو گلے لگاتا بولا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اوکے؟ ارسم کے پیچھے ہوتے نور نے عمار کا چہرہ ہاتھ میں لیتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا۔ عمار ناسمجھی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ میرا چیم، ان ہاتھوں نے تجھے کھلایا ہے، ہمیں بھول تو نہیں جائے گا نا؟ شایان نے اس کے سامنے آتے ہاتھ دکھاتے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ نینا نے بھی آگے آ کے نور کی طرح اس کا ماتھا چوما۔ عمار کو لگا اس کے گھر والے پاگل ہو چکے ہیں۔ منال اور امل آگے آتی اس کے سینے لگ گئیں۔ وہ دونوں سائڈ پہ ہوئیں تو عمار نے آہل کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھا۔ بڑی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، آہل کے کہنے پر عمار کے لب مسکرائے۔ لیکن آہل کے لیکن پر وہ ٹھٹکا۔ لیکن عمار نے کسی خدشے کے تحت لیکن لفظ دہرایا۔ حور جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا چاہتی۔ آہل کی اگلی بات نے عمار کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ نو پرابلم، لڑکیاں نہیں ایڈجسٹ کر پاتی، تم الگ رہ لینا، حمین نے ایسے سکون سے کہا جیسے یہ کون سا کوئی بڑی بات تھی۔ عمار نے سب کو ایک دفعہ دیکھا۔ آپ منع کر دیں انہیں، میری وائف بن کے اس گھر میں وہ لڑکی آئے گی جس کے لیے میری فیملی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہو جتنا کہ میں۔ عمار سنجیدگی سے کہتا مڑا۔ سوچ لو، حور دوبارہ نہیں ملے گی، حمین نے پیچھے سے اسے وارن کیا۔ فیملی بھی دوبارہ نہیں ملے گی، اور اب میں حور کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ خود پہ کنٹرول کرتا غصے سے مڑا اور ٹیرس سے ہی چلا گیا۔ پیچھے سب نے ارسم آہل افندی کو غصے سے گھورا۔ ارسم بھاگنے کو پر تولنے لگا، سب اس کی طرف غصے سے بڑھ رہے تھے۔ میں نے تو صرف مذاق کرنے کو کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا برو اتنا سیریس ہو جائیں گے۔ وہ پیچھے کو قدم بڑھاتا اپنی صفائی دینے لگا، اس سے پہلے کہ حمین اسے پکڑتا اور وہ سب اس پہ اپنا ہاتھ صاف کرتے۔ ارسم ان سب کو چکما دیتا بھاگ نکلا۔ سب اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کام بگاڑا تھا تو اب سنوارنا بھی تھا۔ وہ کمرے میں آیا، مگ کو سائڈ ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں رکھتے اس نے پاکٹ سے فون نکالا اور حور کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف حور اپنے کمرے میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فون کی گھنٹی نے اس کا تسلسل توڑا اور وہ سیدھی ہوتی موبائل اٹھا گئی۔ سامنے ہی عمار کا نمبر جگمگاتا دیکھ اس کے گال ایک دم شرم سے دہک اٹھے۔ کال اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حور کو آج پہلی بار اس سے شرم آئی۔ دوسری جانب وہ غصے سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ 3 بار رنگ جانے پہ بھی حور نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ عمار کا غصہ تھوڑا اور بڑھا۔
पिक अप माई कॉल डैम इट। वो स्क्रीन को कान से हटाते बोला और दोबारा कॉल मिलाई। हूर ने लंबी सांस खारिज करते यस किया। मिस हुरैन अरमान अहमद, यस आई लव यू बट नॉट मोर देन माई फैमिली। हूर ने फ़ोन कान को लगाया तो वो बोला नहीं था, फुनकारा था। हूर ने कान से हटा के मोबाइल देखा। यकीन नहीं आ रहा था कि अमार बोल रहा है। वो तो उसके नरम लहजे की आदी थी। वो मोहब्बत का इजहार कर भी रहा था तो किस लहजे में। अमार, इससे पहले कि वो कुछ बोलती अमार बोला था, आप शौक से किसी ऐसे इंसान से शादी कर सकती हैं जो आपके मेयार पे पूरा उतरे। अल्लाह हाफिज। वो बोलता खटाक से फ़ोन बंद कर गया और हूर को अभी तक अपनी समात पर यकीन नहीं आया। वो ये क्या बोल गया था? अभी तो वो सही से खुश भी नहीं हुई थी। वो फ़ौरन भागती माही के कमरे की तरफ बढ़ी। वो हूर से बात करके पलटा था। सब उसके पीछे खड़े थे और शक नहीं, यकीनन वो सब सुन चुके थे क्योंकि उन सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। लीव मी अलोन फॉर सम टाइम प्लीज़, उसने उन सबसे नज़रें चुराते कहा था। आहिल आगे हुआ था। वो सब मजाक था अमार। आहिल के कहने पे अमार के दिल की धड़कन तेज़ हुई। क्या? किसी खदशे के तहत उसने पूछा। दिल से दुआ निकली थी कि हूर बेकसूर ना हो। हूर ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, हम मजाक कर रहे थे। अरसिम ने उसके बिल्कुल करीब आते नज़रें नीचे करते इंकशाफ किया और अमार आहिल अफंदी को चुप लग गई। वो सर पकड़ के बैठ गया। ये क्या कर दिया उसने? वो पहले ही कदम पे लड़खड़ा चुका था। मॉम, वो माही के कमरे में दाखिल होते बोली। माही उसकी आवाज़ पर पलटी। वो उसे मॉम सिर्फ तब कहती थी जब वो परेशान होती थी। अरमान कमरे में मौजूद नहीं था। माही ने उसके चेहरे पे परेशानी के आसार देखे और सुकून से पलट गई। मुझे कुछ बताना है आपको, वो उसके पीछे आके खड़े होते बोली। माही अलमारी से कुछ तलाश कर रही थी। बात शेयर करनी है कि परेशानी? माही ने आम से अंदाज में पूछा। परेशानी, वो फ़ौरन बोली थी। अल्लाह से जाके शेयर करो हूर, माही ने सुकून से जवाब दिया। मॉम प्लीज़ आप गौर से सुनेंगी? हूर रोने वाली थी। अल्लाह ज़्यादा गौर से सुनेगा, माही ने सुकून से जवाब दिया और बेड की तरफ बढ़ गई। आपके पास हल होगा, वो उसके पीछे आते बोली थी। अल्लाह हल कर देगा, माही ने उसकी बात फिर रद्द कर दी। वो मुझे जवाब नहीं देता, सिर्फ आपको देता है, हूर ने आंसू जब्त करते कहा। अपना ईमान और यकीन कामिल करो हूर, दिल से सुनाओगी तो वो रद्द नहीं करेगा, माही ने कहते हूर से मुंह फेर लिया। हूर कमरे से निकल गई थी। माही ने आंखें बंद करके अल्लाह को पुकारा और वो दिल से पुकारने वालों की सदा रद्द नहीं करता। बाकी सब जा चुके थे। आहिल अमार के साथ बैठा था। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी प्रिंसेस को खुश रखूंगा, इतना जितना उन्होंने माही को रखा। अमार ने ज़मीन पे गैर मुरई नुक्ते को देखते बात शुरू की। आहिल खामोशी से उसे सुन रहा था। मैं पहले ही कदम पे लड़खड़ा गया डैड। वो शर्मिंदा था, उसका लहजा साफ बता रहा था। डर गए हो? आहिल ने पूछा था। अमार ने सरस बात में हिलाया। हाँ डर गया हूँ खुद से। बात इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन अमार के लिए बहुत बड़ी थी। अपनी डोल को पहली बार डांटा था। डांटा नहीं था, धुतकार दिया था। वह मुझसे शादी करने के लिए नहीं मानेगी, अमार के लहजे में डर बोल रहा था। वो मान जाएगी, आहिल ने भरपूर यकीन से कहा। वो लड़की है अमार, सब्र और बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा होता है लड़कियों में। आहिल भी अब किसी गैर मरई नुक्ते को देखता बोल रहा था। तुम अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते उसके लिए, वो अपना सब कुछ छोड़ के आएगी तुम्हारे पास। आहिल का मकसद उसे शर्मिंदा करना बिल्कुल नहीं था लेकिन वो हो रहा था। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इस घर में हुरैन अरमान अहमद ही अमार आहिल अफंदी की बीवी बन के आएगी। आहिल उसे आज थमाता कमरे से चला गया। पीछे वो बेड ग्राउंड से टेक लगाता आंखें मूंद गया। वो माही की गोद में सर रखे लेटी थी। आपसे मैंने कहा था ना अल्लाह मेरी नहीं सुनते, वो दिल बर्दाश्ता होते बोली। माही उसके बालों में हाथ फेर रही थी। वह हंसती खिलखिलाती ही प्यारी लगती थी। हूर अभी तो बस सुना के आई हो, अल्लाह को सब्र रखो, वो सब सही कर देगा, माही ने उसे समझाना चाहा। आप कहती हैं वो कादिर मुतलिक है, हर चीज़ पर कादिर। आप कहती हैं कि वो सिर्फ कुन कहता है। एक कुन में वक्त ही कितना लगता है मॉम। वो अभी भी शायद अल्लाह से ना उम्मीद ही थी। बिल्कुल एक कुन में वक्त नहीं लगता, लेकिन वो अल्लाह है हूर, उसे पसंद है अपने बंदों का उससे मांगना। उसे पसंद है उसके बंदे उससे आस लगाए। उसे पसंद है सब्र करने वाले, कामिल यकीन वाले। एक कुन में वक्त नहीं लगता, वक्त हमारे ईमान को मजबूत होने में लगता है मेरी जान। माही उसे समझाती उठी और कमरे से चली गई क्योंकि नूर उसे कॉल पे सारी सिचुएशन का बता चुकी थी। वो हूर को यही बताने आई थी लेकिन अब उसने हूर को कुछ नहीं बताया। वो चाहती थी कि हूर को खुद पता चले। वो चारों अहमद हाउस दाखिल हुए। सब गलत किया था तो सही भी वो खुद ही करने आए थे। इमल मिनाल आगे थीं, अरसिम और हुमैन उनके पीछे। माही से सलाम लेके वो हूर के कमरे की तरफ बढ़े। देखा, आपने नहीं सुनी ना मेरी, आप सिर्फ मिसेस अरमान की सुनते हैं। एक पूरा दिन गुजर गया, आपने कुछ भी नहीं किया। वो बेड से टेक लगाए अल्लाह से शिकवे करने में मसरूफ़ थी जब वो चारों उसके कमरे में दाखिल हुए।
हूर उन्हें देखती सीधी हुई। वो चारों आज शरीफ लग रहे थे, वरना वो इतनी खामोशी से कभी नहीं आए। वो गाड़ी में बैठा उन सबका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। स्टीयरिंग को एक हाथ से बजाते दूसरे से उसने घड़ी पे वक्त देखा। एक तरफ डर भी था कि अगर वो ना मानी तो। आज पहली बार था कि वो अहमद हाउस आके अंदर नहीं गया था, वो उन चारों को सिर्फ छोड़ने आया था, लेकिन दिल था कि यहाँ से हिलने पे राजी ही नहीं था। मिनाल अब खामोश नजरों से हूर को देख रही थी। उसने लफ्ज ब लफ्ज सारी हकीकत से आगाह कर दिया था। हूर ने अरसिम को घूरा। अरसिम ने मुस्कुराहट पास की और हुरैन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। उसने बेड से तकिया उठा के सामने सोफे पे विराजमान अरसिम आहिला फंदी को खींच के दे मारा। जलील इंसान, तुम तो अजल से मेरे दुश्मन हो। एक के बाद एक तकिया वो उसे मारती अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रही थी। इमल ने जल्दी से मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दी, जबकि हुमैन और मिनाल सुकून से उसे पिटता देख रहे थे। कोई बचाओ, आए लग गई, मार डाला मुझे, हाय। अरसिम की ड्रामेबाजी पीक पर थी। और वो तुम्हारा निकम्मा, नाकारा, निखट्टू, नालायक भाई। वह मिनाल की तरफ उंगली उठा के देखती बोली। कुछ रह गया तो वो भी बोल लो, हुमैन ने उसे उकसाया। तुम चुप करो अभी। हूर ने नीचे जमीन पे गिरा तकिया हुमैन को दे मारा। उसने मुंह बसोरा। मिनाल ने हंसी दबाई। बता देना अपने भाई को। हाँ, उसकी वजह से नहीं की थी मैंने, मेरी वजह से की थी, अरसिम फट से बोला। हूर ने अपनी बात काटे जाने पे तकिया उठा के उसे फिर दे मारा। अफंदी फैमिली की वजह से की थी। हूर ने उसे घूरते बात मुकम्मल की। अरसिम ने गर्दन अकड़ाई। अफंदी फैमिली में वो भी तो आता था। अमार 1 घंटे से गाड़ी में बैठा उनका वेट कर रहा था। गाड़ी से बाहर निकलते उसने हुमैन का नंबर डायल किया। वो चारों हूर को मना चुके थे। मेन रोड से गैराज में आए तो हुमैन का फ़ोन बज उठा। आ रहे हैं भाई, ज़रा सब्र कर ले, उसने अमार को कह के कॉल बंद की। मैं क्या कह रहा था, हम ब्रो से कहेंगे कि हूर नहीं मानी। कैसा? अरसिम ने उन्हें मुफीद मशवरे से नवाजा। अभी उसका किया ही वो भुगत के आ रहे थे और वो फिर मज़े से उन्हें मशवरा दे रहा था। तू ना अपनी चोंच बंद रखा कर। हुमैन ने उसकी गर्दन से पकड़ते उसे दबोच कर कहा। कल से जितना मेलो ड्रामा हो चुका ना, तुम तो अगली कई सदी अपने फजूल आइडियाज़ अपने पास ही रखना। इमल ने हाथ झुलाते उसको वार्न किया। और वो अरसिम माहिल अफंदी क्या जो समझ जाए। वो गाड़ी ड्राइव करते सब्र का मुजाहरा करते उन सबकी बकवास सुन रहा था, जो कि उसे असल बात बताने की बजाय अपनी ही हाके जा रहे थे। मैं माही डार्लिंग से मिला ही नहीं आज, अरसिम जो कि उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा था मुंह बसोरता हुआ बोला। उसकी बात पे अमार ने उसे घूरा। वो असल बात क्यों नहीं बता रहे, जो हूर मानी या नहीं। खुद उसमें पूछने की हिम्मत नहीं थी और वो थे कि हर बात डिस्कस कर चुके थे एक इस बात के अलावा। जिगर, मेरे हिस्से का आखिरी बिस्किट तूने खाया था ना, हुमैन ने अरसिम से इस्तफसार किया। और बस अमार की बर्दाश्त यहाँ तक ही थी। उसने बीच सड़क में गाड़ी रोकी। गाड़ी के टायर चिरचिराए। सबने उसे देख के मुस्कुराहट दबाई। अमार ने सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की और उन सबकी तरफ मतवज्जा हुआ। हूर मानी के नहीं, उसने लफ्ज़ चबाते हुए इस्तफसार किया। क्या मतलब, हूर को मनाना भी था? अरसिम के कहने पे अमार ने आगे बढ़ के उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। उतरो, उसे कहते वो पीछे बैठे मिनाल, इमल और हुमैन की तरफ मतवज्जा हुआ। उतरो, अभी के अभी उतरो। उसकी जहनी हालत का उनमें से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। उसको इतना सीरियस देख के उन सब ने जल्दी जल्दी उसे असल बात बताई। इमल ने उसे अपना मोबाइल पकड़ाया जिसमें उसकी डॉल अरसिम की पिटाई कर रही थी। अमार के लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। इतनी बेचैनी इसीलिए थी कि वो इतना करीब जाके भी उसे देख कर नहीं आया था। इमल को वापस मोबाइल पकड़ा के उसने उन सब की तरफ देखने से भी गुरेज किया था और गाड़ी स्टार्ट की। वो अभी 2 नफल अदा करके उठी थी। उसने देखा था माही को जब भी वो खुश होती शुक्राने के नफल अदा करती। आज हूर ने भी पहली बार फ़र्ज नमाज के अलावा 2 नफल अदा किए और अल्लाह से जो कल से शिकवे शिकायत किए थे उसकी भी माफ़ी मांगी। चाय नमाज को तय लगा कर रखती वो मुड़ी तो उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। मिनाल का मैसेज था। वो उसे बता रही थी कि वो घर पहुंच चुके हैं। हूर उसका रिप्लाई करती बेड पर बैठी। उसी वक्त उसके मोबाइल पे अमार की कॉल आने लगी। हूर की पेशानी पर बल पड़े। उसने कॉल काट दी। दूसरी तरफ अमार ने कान से हटा के फ़ोन को देखा और लंबी सांस खारिज की। दोबारा कॉल मिलाई तो सामने से वही अमल दोहराया गया। हूर ने दूसरी बार भी कॉल काट दी। 2 मिनट इंतज़ार किया, फिर दोबारा कॉल नहीं आई। हूर को एकदम फिर गुस्सा आया। उसने सुनाने के लिए तो इतनी दफ़ा कॉल की थी, आज मनाना था तो सिर्फ एक ही दफ़ा में हार गया। वो मोबाइल रखते मुड़ी तभी मैसेज टोन बजी। उसने खोल के देखा, एक वीडियो थी जो कि अमार की तरफ से मौसूल हुई थी। बस एक माफ़ी हमारी तौबा, कभी जो ऐसे सताएं तुमको, लो हाथ जोड़े लो कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुमको। वीडियो में अमार ने हाथ भी जोड़े और कान भी पकड़ते ये जुमला कहा। तुम्हारे आते ही इस नगर से हमें रकाबत सी हो गई है, मैं ये शरारत भी कैसे सह लूं कि छू रही हैं हवाएं तुमको।
تم آئی نہ ہو اور سنگ باری یہاں کے لوگوں کا مشغلہ ہے، ہر ایک پتھر سے ڈھال بن کر بھلا کہاں تک بچائیں تم کو۔ جو سچ کہیں تو تمہیں تو غصے نے اور دلکش بنا دیا ہے، ہمارے من کو تو سوجھتا ہے اب اور غصہ دلائیں تم کو۔ تو کیا تم اب تک ہماری نظروں کے سب تقاضوں سے بے خبر ہو؟ ہمیں محبت ہے تم سے پاگل، اب اور کیسے بتائیں تم کو۔ بتائیں تم کو بچھڑتے لمحے لبوں کی لغزش کا کیا سبب تھا، سنا تھا وقت قبولیت ہے سو دے رہے تھے دعائیں تم کو۔ وہ ویڈیو میں دلکش انداز میں اسے دیکھتا غزل سنا رہا تھا۔ حور یکٹک اسے دیکھنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آس پاس ہی کہیں ہے۔ غزل ختم ہو چکی تھی اور ویڈیو بھی بند ہو چکی تھی، لیکن حور کو وہ اپنے سحر میں بری طرح جکڑ چکا تھا۔ وہ تینوں کانفرنس روم میں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر پہلے ہی عمار آفس سے آیا تھا، باقی سب تو آن لائن پڑھ رہے تھے۔ بس ایک معافی ہماری توبہ، کبھی جو ایسے ستائیں تم کو۔ عاصم نے بیڈ پہ نیچے کو ٹانگے کیے لیٹے ٹانگے ہلاتے غزل کی پہلی لائن پڑھی۔ عمار جو کہ سکون سے صوفے پہ لیٹا تھا، اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حمین نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ برو آپ کو یہ غزل آتی ہے؟ عاصم نے اٹھ کے بیٹھتے براہ راست عمار کو مخاطب کیا۔ عمار گڑبڑا گیا۔ مجھے آتی ہے، حمین نے اسے دیکھتے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ پتہ ہے جب میری بیوی ناراض ہوا کرے گی نا، میں اسے اس غزل سے منایا کروں گا۔ عاصم نے آنکھوں میں شرارت لیا، عمار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ غزل پڑھتے ہوئے ویڈیو بنانا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، حمین نے مفت مشورے سے نوازا۔ عمار نے ان دونوں کو دیکھا۔ میں آتا ہوں، مجھے کام یاد آ گیا، عمار نے کھسکنے میں عافیت جانی۔ پیچھے ان دونوں کا قہقہہ بلند ہوا۔ عمار کو پکا یقین ہو گیا تھا حور نے وہ ویڈیو ان سب کو فارورڈ کر دی ہوگی۔ اف، عمار کو ڈھیروں شرم آئی تھی۔ عاصم سیدھے ہو کر بیٹھو، وہ کینوس پہ برش پھیرتی عاصم سے غصے سے بولی۔ عاصم جو کہ گھنٹہ ہو گیا اس کے حکم کی تکمیل کرتا اکڑ چکا تھا۔ وہ عارضی ماہلہ فندی کا پورٹریٹ بنا رہی تھی اور عاصم کو اس نے اپنے سامنے گارڈن میں بٹھایا۔ گھنٹے سے اوپر ہو گیا وہ عاصم کو گردن تک ہلانے نہیں دے رہی تھی۔ تم یہیں بیٹھو، ہلنا مت، میں ابھی آئی، وہ عاصم کو انگلی اٹھا کے وارن کرتی اندر کی طرف بڑھی۔ حمین اندر سے باہر کی طرف آ رہا تھا جب اس نے گارڈن میں مجسمہ بنے عاصم کو دیکھا۔ ابے او، تجھے کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھا ہے، وہ اس کے قریب آتے بولا، لیکن عاصم ٹس سے مس نہیں ہوا۔ او ہیلو، حمین نے اس کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ تب بھی اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا۔ مر تو نہیں گیا، حمین نے اس کی ناک کے قریب 2 انگلیاں رکھتے اس کی سانس چیک کرتے کہا۔ دفع ہو، عاصم نے اس بار اس کی انگلیاں اپنے ہاتھ سے پرے کرتے غصے سے کہا۔ او شکر تو زندہ ہے، مجھے لگا لڑک گیا، حمین نے آسمان کی طرف دیکھ کے شکر ادا کرتے کہا۔ عاصم جو کہ اکتا چکا تھا اسے دھکے سے سائڈ پر کرتے اندر کی طرف بڑھا۔ حمین نے کندھے اچکاتے اسے اندر بڑھتے دیکھا۔ آپو، سوہان نے منہ کے زاویے بناتے اسے کہا۔ کیا ہے، ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تم؟ حور نے اسے بلیک میل کرنا چاہا۔ میں لڑکا ہوں آپو، وہ اسے اپنی جینڈر بتانے لگا۔ او، مجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں تھا، حور نے ٹانگے صوفے پر رکھ کے آلتی پالتی مارتے اس کا مذاق اڑایا۔ سوہان اس کی بات اگنور کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کسی کا رزلٹ آیا ہے کل، حور کے پیچھے سے کہنے پر اس کے قدم یکدم رکے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ فوراً پلٹتے ہوئے بولا تھا۔ حور نے مسکراتے ٹانگیں سیدھی کی اور سامنے میز پر رکھتے اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ادھر ادھر کیا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ سوہان اپنے قدموں پر واپس آ چکا تھا۔ او یاد آیا، میں بھی نہ کتنی بھلکڑ ہوں، وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتے مسکراتی ہوئی بولی۔ مسز ارمان کو واٹس ایپ کرنا بھول گئی میں تمہارا رزلٹ، اس نے بولتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ آپو، سوہان اس کے قریب بیٹھتا بیچارے لہجے میں بولا اور اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ حور مسکرائی اور اس نے موبائل سائڈ پر رکھتے اپنے پیچھے صوفے سے مہندی اٹھائی۔ اب وہ مسکراتے اس کے ہاتھ پہ نقش و نگار بنا رہی تھی اور سوہان منہ کے برے برے پوز بناتا برداشت کی آخری حدود چھو رہا تھا۔ پتہ نہیں اللہ نے حورین ارمان احمد کو اتنا دماغ کیوں دے دیا تھا کہ وہ اس کا جینا حرام کیے رکھتی تھی۔ صبح کا سہانا وقت تھا، سورج بھی اپنا مکھڑا دکھانے کے لیے بیدار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گرد شال لپیٹتی ہلکا ہلکا چلتی صبح کی سیر کر رہی تھی۔ ویسے تو وہ اور ایمل دونوں ساتھ ہوتی تھیں، لیکن آج ایمل نے آنے سے منع کر دیا تو وہ اکیلی آ گئی، لیکن ایمل کے بغیر وہ پارک نہیں گئی بلکہ گھر کے باہر قریب قریب ہی اپنی دھن میں چلتی آ رہی تھی جب وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ منال نے اسے دیکھ کے منہ بنایا۔ آپ کی دوست نہیں آئی آج؟ وہ مسکراتا ہوا پوچھ بیٹھا۔ منال نے اپنی شال درست کی اور اس کی بات اگنور کرتے آگے بڑھنے لگی۔ وہ ڈھیٹ انسان ساتھ چلنے لگا۔ مسٹر اسد، اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز جسٹ اسٹے اوے فرام می،
اس نے جتنے نرم لہجے میں کہا تھا اتنے ہی اس کے الفاظ سخت تھے۔ مقابل کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو وہ ایک دم بولا، سوری، آپ نہ جانے کیا سوچ رہی ہیں میرے بارے میں بس پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنی صفائی دینے لگا۔ آج کل کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر کے بارے میں سوچے۔ منال نے رک کے لفظ غیر پہ زور دیا تھا۔ حمین جو کہ مخالف سمت سے جاگنگ کر کے واپس آ رہا تھا، منال کو اسد کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ان کے سامنے والے گھر میں شفٹ ہوئے تھے اور حمین شایان افندی کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ منال بولتی آگے بڑھنے لگی اور ایک دم رکی کیونکہ سامنے ہی کچھ فاصلے پر حمین سنجیدہ نظروں سے اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ منال نے پیچھے مڑ کے اسد کو دیکھنا چاہا۔ وہ جا چکا ہے۔ حمین کو اس کے گردن موڑنے پر اتنا غصہ آیا کہ اس کے گردن موڑنے سے پہلے ہی وہ بولا تھا۔ منال اسے اگنور کرتی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ حمین نے گیراج میں آتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ مڑی تھی، کچھ خاص نہیں۔ منال نے اسے نہیں بتایا۔ حمین کو وہ زہر لگتی تھی جب وہ اسے ایسے اگنور کرتی۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کے رکا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، صفائی مانگ رہے ہو میرے کردار کی؟ منال ایک دم غصے سے بولی۔ تم جانتی ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے دل کی تسلی کرو اور جاؤ۔ وہ ابھی بھی سکون سے کہہ رہا تھا۔ ہمیشہ وہ یہی کرتا تھا۔ اپنے سکون، اپنی تسلی کے لیے وہ منال کو ہرٹ کر دیتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ کاش منال اس کی حالت کا اندازہ کر سکتی۔ منال نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے۔ مطلب وہ آج نہیں بتائے گی؟ حمین نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ منال ڈرتی ایک قدم پیچھے ہوئی اور گیراج میں کھڑی شایان کی گاڑی سے ٹیک لگا گئی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ حمین نے ایک قدم کا فاصلہ برقرار رکھتے زہر خند لہجے میں پوچھا۔ میں ملنے گئی تھی اس سے، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ منال نے اس کے دل پر آری چلا دی۔ منال! اس نے غصے سے اس کا نام پکارتے پیچھے کھڑی کار پر مکہ مارا۔ منال نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ جسٹ گیٹ آؤٹ! وہ پیچھے ہٹتا بولا اور منال نے اس کے ہاتھ پہ خون کے قطرے دیکھے۔ منال نے پیچھے گردن موڑ کے گاڑی کا شیشہ دیکھا اور پھر سے اس کا ہاتھ۔ حمین، تمہارا ہاتھ! وہ اس کی طرف بڑھتے آنکھوں میں نمی لیے اس سے مخاطب ہوئی۔ افسوس صرف ہاتھ کا درد نظر آ رہا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسا۔ مجھے دیکھنے دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی وہ پیچھے کر گیا۔ ڈونٹ ٹچ می! اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھا کے اسے وارننگ دی اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ منال منہ پہ ہاتھ رکھتی کار کا سہارا لے گئی۔ وہ تیار ہو کے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ماہی نیچے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ والے صوفے پہ ذوحان لیٹا تھا۔ موم، میں منال لوگوں کی طرف جاؤں؟ ماہی سے اس نے پوچھا تو ماہی نے حیرت سے سر اٹھایا۔ نو! ماہی کے انکار پر اس نے حیرت سے ذوحان کو دیکھا۔ پہلی بار تھا وہ منع کر رہی تھی۔ ذوحان نے دانتوں کی نمائش کرتے اسے دیکھا۔ اینی ریزن؟ وہ ماہی کے قریب بیٹھتی پوچھنے لگی۔ شادی سے پہلے لڑکیاں اپنے سسرال نہیں جاتی۔ ذوحان نے بڑی اماں کی طرح اسے ٹوکا۔ ماہی اسے دیکھتے مسکرائی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اور ویسے بھی مجھے منال سے ملنا ہے، عمار سے نہیں۔ ماہی کی طرف دیکھتے اس نے صفائی پیش کی۔ ہاں، کیسے نام لے رہی ہے اپنے ہونے والے مزاجی خدا کا۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیاں۔ ذوحان اسے زج کرنے لگا۔ حور نے اسے گھورا۔ تو اور کیا کہوں؟ وہ کندھے اچکاتے سوال کر گئی۔ دونوں بہن بھائی ماہی کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ کوئی آپ، جناب، اے جی، او جی کہو۔ ذوحان شرارت سے اٹھ کے بیٹھتا بولا۔ مجھے کون سا اپنے اے جی سے ملنے جانا ہے؟ اب صحیح ہے، تم اب اپنی شکل گم کرو۔ حور نے پہلی بات پہ مصنوعی شرماتے ہوئے اگلی بات پہ ذوحان کو ڈانٹا۔ اس نے صدمے سے منہ کھول کے ماہی کو دیکھا۔ ماہی نے اس کو اگنور کرتے حور سے کہا، منال کو یہاں بلا لو۔ ماہی نے اس کی مشکل حل کی۔ گڈ آئیڈیا! وہ بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ساس کے دوسرے دن تانے آیا کریں گے آپ کو، بتا رہا ہوں میں۔ ذوحان کو اپنا اگنور کیا جانا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اپنی فکر کرو، حور نے سیڑھیاں چڑھتے اسے وارن کیا۔ خوش قسمت ہوگی میری ساس، اتنا ہینڈسم داماد ملے گا اسے۔ وہ صوفے پہ کھڑا سیڑھیاں چڑھتی حور کو دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلاتا ہوا بولا۔ حور نے دفع ہو والے انداز میں اسے بغیر دیکھے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ جب تک وہ اوپر نہیں چلی گئی وہ ایسے ہی صوفے پہ کھڑا اسے بولتا رہا۔ ماہی نے انہیں دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ حمین کے ہاتھ کی چوٹ کا گھر میں کسی کو علم نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کی عادت تھی اپنے ہاتھ وہ اکثر بیشتر پاکٹس میں ہی رکھتا تھا، لیکن منال کو چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتے اس کے ہاتھ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب ایمل اسے کمرے میں بلانے آئی۔ اس وقت وہ سب عمار کی زیر نگرانی پڑھائی کرتے تھے۔ منال نے اس کے بلانے پہ سر اس بات میں ہلایا اور لمبا سانس خارج کرتی اپنی کتاب لیتے باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ موبائل پہ حور کی کال آ رہی تھی جو وہ کمرے میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ جب نیچے آئی تو ہمیشہ کی طرح وہ سب آج بھی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ عمار دائیں جانب سنگل صوفے پہ، اس کی مخالف سمت میں حمین، جبکہ ارسیم اور ایمل ڈبل صوفے پہ اور درمیان میں اس کی جگہ خالی تھی۔
وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ حمین کے علاوہ باقی سب نے اس کے آنے کا نوٹس لیا، لیکن حمین اپنا ہاتھ پاکٹ میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے سامنے گود میں رکھے لیپ ٹاپ میں مگن تھا۔ عمار آفس کا کوئی کام دیکھ رہا تھا، جبکہ عاصم ہمیشہ سے پڑھائی سے بیزار شکل لیے صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر رکھ کے بیٹھا تھا۔ حمین نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پاس پڑا اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کندھے پہ رکھنے لگا جب اس میں سے اس کی ڈائری نیچے گری۔ عاصم نے فوراً جھک کے وہ ڈائری اٹھائی۔ وہ سب جانتے تھے وہ ڈائری لکھتا تھا، لیکن ڈائری میں وہ کیا لکھتا تھا اس سے وہ ناواقف تھے۔ واپس کرو، حمین نے ہاتھ عاصم کی طرف بڑھاتے کہا۔ منال نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا جو بیزار سی شکل بنائے عاصم کو دیکھ رہا تھا۔ عاصم چھلانگ لگا کے صوفے کے دوسری طرف کود گیا۔ اتنی مشکل سے ڈائری ہاتھ آئی تھی، ایسے تو وہ واپس نہیں کرے گا۔ حمین نے بیگ سامنے میز پہ رکھا اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ گھوم کے دوسری طرف سے آگے آیا۔ عاصم واپس کر اس کو، وہ دانت کچکچاتے کہہ رہا تھا۔ عاصم آگے بھاگتا ڈائری کھول چکا تھا۔ ایمل اور منال کی گردنیں ان دونوں کے ساتھ ہی گھوم رہی تھی، جبکہ عمار بھی اب ریلیکس سا صوفے سے ٹیک لگائے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ حمین شایان افندی۔ عاصم نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کے ان تینوں کو دکھایا جہاں حمین نے بڑا سا کر کے اپنا نام لکھا تھا۔ حمین کے بھاگنے میں تیزی آ گئی۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ عاصم آگے والے پیج کھولے۔ عاصم نے اس کی سپیڈ دیکھ کے صوفے سے آگے کو چھلانگ لگائی۔ حمین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دیتا۔ ارے واہ، اس میں تو شاعری ہے، عاصم آگے بھاگتا خوشی سے بولا۔ اور یہی وہ چیز تھی جو حمین نہیں چاہتا تھا۔ حمین آگے سے ہوا تو عاصم مخالف سمت میں بھاگا۔ عاصم نہ کر، میرا جگر نہیں ہے، حمین نے اسے پٹانے کی کوشش کی۔ نہ برو نہ، صبر کر، مجھے لاسٹ ون دیکھنے دے۔ عاصم اپنا بچاؤ کرتا ڈائری کا وہ صفحہ کھولا جہاں آخری شعر تھا۔ بس ایک دکھ جو میرے دل سے عمر بھر نہ جائے گا، اسے کسی کے ساتھ دیکھ کے میں مر نہیں گیا۔ عاصم نے صوفے سے چھلانگ لگا کے ایمل اور منال کے سامنے آتے اونچی آواز میں شعر پڑھا۔ اس کے شعر پڑھتے ہی حمین اپنی جگہ جم سا گیا، جبکہ عمار نے اپنی شہادت کی انگلی لبوں پہ جمائے حمین کی پتلی ہوتی حالت ملاحظہ کی۔ منال نے تڑپ کے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ کمال بے نیازی سے اسے اگنور کر گیا۔ عاصم اب پچھلے صفحات جوش سے پلٹ رہا تھا۔ ایمل بھی اب عاصم کے ساتھ کھڑی اس کی ڈائری کو جھانک رہی تھی۔ عمار ابھی بھی حمین کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا اور منال کا بدن کاٹو تو لہو نہیں والا حساب تھا۔ وہ زمین پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کی غزل، جو کہ حمین شایان افندی نے قلم بند کی ہے۔ عاصم نے میز پہ کھڑے ہو کے حمین کو دیکھتے جھک کے سلامی پیش کرتے کہا، جبکہ ایمل اب صوفے پر بیٹھی عاصم کی غزل پڑھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ محبتوں میں ہوس کے اسیر ہم بھی نہیں، غلط نہ جان کے اتنے حقیر ہم بھی نہیں۔ نہیں ہو تم بھی قیامت کی تند و تیز ہوا، کسی کے نقش قدم کی لکیر ہم بھی نہیں۔ ہماری ڈوبتی نبضوں سے زندگی تو نہ مانگ، سخی تو ہیں مگر اتنے امیر ہم بھی نہیں۔ کرم کی بھیک نہ دے اپنا تخت بخت سنبھال، ضرورتوں کا خدا تو ہے تو فقیر ہم بھی نہیں۔ ہمیں بجھا دے ہماری انا کو قتل نہ کر، کہ بے ضرر ہی سہی بے ضمیر ہم بھی نہیں۔ عاصم نے دلکشی سے وہ غزل جھوم جھوم کے سنائی اور حمین جو کہ صوفے کی بیک پہ کھڑا تھا، اس کے غزل ختم کرتے ہی وہ تیزی سے مڑتا سیڑھیاں چڑھ گیا اور منال کو ایسے لگا جیسے وہ اسے مخاطب کر رہا تھا۔ عاصم اس کے اوپر جاتے ہی شرافت کا مظاہرہ کرتے میز سے اترا اور اس کے بیگ میں ڈائری ڈال کر اسے واپس کرنے کی غرض سے اس کے پیچھے گیا، کیونکہ حمین کے غصے سے وہاں موجود ہر شخص واقف تھا۔ وہ کب سے منال کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی اور وہ نہ جانے موبائل رکھ کے کہاں بھول گئی تھی جو اس کا فون اٹھا نہیں رہی تھی۔ اس نے تھک ہار کے ایمل کا نمبر ملایا۔ ایمل جو کہ ابھی بھی صوفے پر بیٹھی تھی، حمین کے پیچھے ہی عاصم کے جانے کے بعد منال بھی اٹھ کے جا چکی تھی۔ وہاں بس اب عمار اور ایمل ہی تھے۔ ایمل نے ہور کی کال آتے دیکھ کر عمار کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ وہ جو اٹھنے کی تیاری میں تھا، ایمل کی نظروں کا مفہوم سمجھتے فوراً سیدھا ہو گیا۔ یس کرو، اس نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ایمل کو حکم دیا۔ ایمل نے یس کر کے فون سپیکر پر ڈال دیا۔ کہاں بیزی ہو تم لوگ؟ آدھی ہو گئی میں فون کرتے کرتے۔ منال کی بچی کدھر ہے؟ فون سے اس کی چنگھاڑتی آواز پہ عمار کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔ دھیرج بھابھی صاحبہ، دھیرج، ایمل نے اسے چھیڑا۔ اس کے بھابھی کہنے پر جہاں عمار کے دل کی دھڑکن بڑھی، وہاں حور کو بھی ایک دم چپ لگ گئی۔ خیریت ہے اتنی کالز کی؟ ایمل اصل بات پر آئی۔ ہاں یار، ماما نے افندی ہاؤس آنے سے منع کر دیا، ان کے مطابق لڑکیاں شادی سے پہلے سسرال نہیں جاتی۔ حور نے بیڈ پہ سکون سے بیٹھتے جواب دیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ فون سپیکر پہ تھا اور عمار ایمل کے پاس موجود تھا۔
عمار نے اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتے لبوں پر رکھی۔ کیوں؟ ایمل نے جان بوجھ کے اسے اکسایا۔ میرے اے جی او جی ہوں گے نا وہاں۔ حور کے شرما کے کہنے پہ ایمل کے ساتھ ساتھ عمار کا بھی کہکہا بلند ہوا۔ دوسری طرف موبائل حور کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ ایمل، یہ عمار، تم نے فون سپیکر۔ اللہ، لڑکی دفع ہو جاؤ، مرو تم۔ اپنی خفت مٹانے کو وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتی کھٹاک سے فون بند کر گئی، جبکہ عمار اور ایمل ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر زور سے ہنسے۔ اے جی او جی، ایمل نے ہنستے ہوئے عمار کو دیکھتے چھیڑا تو وہ اس کے سر پہ چپت لگاتا مسکراتا اٹھ گیا۔ وہ حمین کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ کی پٹی اتار رہا تھا، اتار نہیں رہا تھا، کھینچ رہا تھا۔ منال بھی نہیں جانتی وہ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہا تھا۔ میں اس سے ملنے نہیں گئی تھی، انگلیاں چٹکاتے منال نے اس کے قریب کھڑے ہوتے صفائی دی۔ ایک پل کے لیے حمین کا پٹی اتارتا ہاتھ رکا، لیکن اگلے ہی پل اس کے عمل میں شدت آئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ منال نے اس کے پٹی والے ہاتھ کو روکتے بات جاری رکھی۔ حمین نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ I said to him just stay away from me۔ یہ وہ جملہ تھا جس سے نہ صرف حمین کے ہاتھ کی بلکہ دل کی جلن بھی کم ہوئی تھی۔ حمین نے اس بار گردن اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ سکون کی ایک لہر تھی جو اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ Now I am saying to you just stay away from me۔ حمین کے دل کو شاید ابھی سکون نہیں آیا تھا، اسی لیے اس نے منال سے کہا۔ منال نے غصے سے اسے دیکھا۔ عاصم صحیح کہتا ہے، اپنا غرور تم ساتھ جہنم میں لے جانا۔ وہ پیر پٹکتے اسے کہتی مڑی۔ جنت میں، حمین نے اس کی پشت دیکھتے مسکراتے اس کی توصیح کی۔ خوش فہمی، منال نے بھی بغیر اس کی طرف دیکھے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ سکون سے آنکھیں موند کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ آج سنڈے تھا۔ جمعے کو حور اور عمار کا نکاح ہونا طے پایا تھا اور رخصتی 2 سال بعد۔ آہل، شایان اور وہ تینوں عمار، عاصم اور حمین لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ آہل حمین سے خاص مہمانوں کی لسٹ بنوا رہا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ نکاح سادگی سے ہوگا اور رخصتی وہ دھوم دھام سے کریں گے۔ ڈیڈ، آپ کی سالیاں رہ گئیں لسٹ میں، ان کا بھی نام ایڈ کر لیں، عاصم نے دانت دکھاتے آہل سے کہا۔ تم سے کس نے مشورہ مانگا؟ آہل نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے اسے پوچھا۔ حمین، شایان اور عمار تینوں نے اس کی بے عزتی پر مسکراہٹ دبائی۔ موم کو بتاتا ہوں آپ کا، عاصم نے اسے دھمکی دی۔ ڈرتا نہیں ہوں تمہاری موم سے، آہل نے بے ضرر لہجے میں کہا۔ آر یو شیور ڈیڈ؟ عاصم کو جیسے یقین نہیں آیا۔ ڈیم شیور، آہل نے ٹانگیں ہلاتے اس کی بات کا جواب دیا، جبکہ باقی تینوں ان باپ بیٹے کی تکرار پر محظوظ ہو رہے تھے۔ مام، ڈیڈ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایس جی کو نہیں بلانا، عاصم نے نور کو مخاطب کیا جو کہ بالکل اس کے پاس سے گزر کے جا رہی تھی۔ نور یکدم اس کی بات پہ رکی، نینا بھی آ گئی تھی وہاں۔ آہل ویسے ہی سکون سے بیٹھا رہا۔ میں نہیں، شایان کہہ رہا ہے، آہل نے ٹانگ ہلاتے سارا الزام شایان پر ڈال دیا۔ شایان نے صدمے سے اسے دیکھا، نینا اب شایان کو گھور رہی تھی۔ عمار نے ایسے کہا، شایان نے فوری طور پر خود کو بچانے کے لیے پاس بیٹھے عمار پر الزام لگا دیا۔ نور اور نینا اب عمار کو گھورنے لگی، گڑبڑانے کی باری اب عمار کی تھی۔ مجھے یہ مشورہ حمین نے دیا تھا، عمار نے فوراً سامنے بیٹھے حمین پر سارا ملبہ ڈال دیا۔ حمین منہ کھولے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، حمین نے فوراً ہاتھ کھڑے کرتے اپنی صفائی دی۔ وہ نہیں آئیں گی تو ہمارا نام بھی لسٹ میں سے نکال دینا حمین، نور نے آہل کو دیکھتے لفظ چباتے کہا، اور نینا تو شایان کو گھورتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ نکال دے ان کا بھی نام لسٹ سے، آہل نے عاجز آتے کہا تو ان سب نے حیران ہو کے اسے دیکھا۔ عاصم کا کہکہا بلند ہوا۔ ڈیڈ کا مطلب ہے کہ ان کی سالیوں کا بھی نام ایڈ کر لیں آپ۔ عاصم مذاق اڑاتا اٹھا اور مڑا، اور حمین نے پاس پڑا کشن اٹھا کے زور سے اسے مارا۔ عاصم پھر ہنسا، وہاں موجود سب کو اس کا ہنسنا زہر لگا تھا۔ اور پھر بھرپور تیاریوں کے ساتھ وہ دن بھی آ پہنچا جب حور ارمان احمد کو عمار آہل افندی کے نام کیا جانا تھا۔ افندی ہاؤس کو انہوں نے دلہن کی طرح سجایا تھا۔ صبح صبح ہی افندی ہاؤس میں چہل پہل ہو رہی تھی۔ آج ابھی صرف نکاح تھا۔ عمار سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں آیا، گھر کے ملازم سامان اٹھائے گاڑیوں میں منتقل کر رہے تھے۔ عورتیں جلدی جلدی کام سمیٹ رہی تھیں کیونکہ انہیں پارلر جانا تھا، جبکہ عاصم آہل افندی کو عمار سے بھی زیادہ تیار ہونے کی پڑی تھی۔ وہ نور کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا۔ ڈارلنگ میرا کرتا، عاصم نے نور کو پیچھے سے پکڑ کے روکا۔ وہ جو کچن میں جانے لگی تھی اس کی طرف مڑی۔ تمہارا کرتا، جوتا، پرفیوم، ایوری تھنگ از ریڈی، ناؤ لیو می۔ نور صبح سے اس سے عاجز آ چکی تھی۔ وہ سرشار سا مڑا۔ ایکسکیوز می، عمار کے قریب سے وہ گزر کے جانے لگا تو عمار نے اسے روکا۔ آج میرا نکاح ہے، اس کی تیاری کے لیے تڑپ دیکھ کے عمار نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ کیا پتا اسے غلط فہمی ہو کہ اس کا نکاح ہے۔ جی پتہ ہے آپ کا نکاح ہے، میرا ہوتا تو میں پارلر میں ہوتا۔
عاصم نے عمار کو نیچے سے اوپر تک دیکھتے کہا۔ عمار نے اسے گھوری سے نوازا۔ مام، میرے لیے آپ نے کرتا نکالا؟ میں نہیں پہنوں گا، بتا رہا ہوں۔ حمین تیزی سے سیڑھیاں اترتے نینا کو پکارتے بولا تھا۔ عمار چپ چاپ صوفے پر بیٹھ کے تماشا دیکھنے لگا۔ جس کا نکاح تھا اس کے علاوہ سب کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ آہل نکسک سا تیار ہو کے نیچے آیا۔ عمار نے حیرت سے آہل کی تیاری ملاحظہ کی۔ پھر شایان، پیچھے ہی عاصم بھی شہزادہ بنا اتر آیا۔ عمار شہادت کی انگلی لب پر رکھے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ مسز سکندر، مسز جہاں زیب، مسٹر سکندر اور جہاں زیب صاحب، گھر کی عورتیں، حتیٰ کہ ملازم تک تیار ہو چکے تھے۔ کسی نے بھی ہونے والے دلہا پہ دھیان ہی نہیں دیا تھا، جو کہ سکون سے لاؤنج میں بیٹھا بس ان سب کی تیاری ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ سب عمار کی طرف متوجہ ہوئے۔ برو، آپ تیار نہیں ہوئے ابھی؟ عاصم نے حیرت سے مڑ کے اسے مخاطب کیا۔ سب اس کو حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب آپ لوگ کریں انتظار، میں تیار ہو کے آتا ہوں، اس نے سکون سے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ باقی سب اب اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ سب خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھے دلہے کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ آج تیار ہونے گیا اور واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تیاری میں تو وہ آج لڑکیوں کو بھی شاید مات دینے کے چکروں میں تھا۔ اور پھر پورے 1 گھنٹے 10 منٹ بعد وہ سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ وائٹ شلوار قمیض پہ بلیک جیکٹ، براؤن چادر کو گلے میں لٹکائے، بلیک پشاوری چپل پہنے، مونچھوں کے نیچے اس کے عنابی ہونٹ جس سے آج مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خوشبوؤں میں وہ نہاتا سیڑھیاں اترتا آیا تو بے ساختہ سب نے اسے دیکھ کے ماشاءاللہ پڑھا۔ آہل نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ وہ مسکرایا تھا۔ پھر وہ سارے احمد ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ نور، نینا، ایمل اور منال نے پارلر سے ہو کر آنا تھا۔ حمین کی ذمہ داری تھی کہ وہ انہیں پک کر لاتا، اسی لیے وہ پہلے نکل چکا تھا۔ اس پہ چنچلاہٹ سوار تھی، نہ جانے کیوں بار بار وہ گھڑی پہ دیکھتا گاڑی کے پاس کھڑا پارلر کے باہر ان سب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چاروں تیار ہو کے پارلر سے نکلنے لگی تو منال نے سر پہ ہاتھ مارتے او کہا، میرا موبائل اندر رہ گیا، میں لے کے آئی، وہ کہتی مڑی۔ نینا، نور اور ایمل تینوں حمین کی طرف بڑھی۔ ان کو دیکھتا وہ مسکرائے اور کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ وہ تینوں وہاں بیٹھ گئیں۔ وہ پارلر سے نکل رہی تھی۔ سامنے ہی وہ بلو پینٹ کوٹ میں دوسری طرف رخ کیے موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ منال اس کی پشت دیکھتی مسکرائی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی ہی منوائی تھی۔ وہ کرتے نہیں پہنتا تھا اور منال آہل افندی کی حسرت ہی رہ گئی اسے کرتے میں دیکھنے کی۔ وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا جب کار کے مرر سے منال پر نظر پڑی۔ وہ چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وائٹ پیروں تک آتی فراک پہنے، بالوں کو سٹریٹ کیے، سر پر دوپٹہ نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اور حمین افندی کو اس کی عادت بہت پسند تھی۔ وہ فنکشنز پہ بھی اپنے دوپٹے کو سر پر ہی ٹکاتی تھی۔ اس نے منال کے چہرے پر اتار چڑھاؤ دیکھے۔ وہ مرر سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ حمین کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹتا اور اسے دیکھتا، لیکن حمین نے بغیر پلٹے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ موبائل ابھی بھی کان پر تھا۔ منال نے غصے سے اسے گھورا اور حمین کی نظروں سے مرر سے یہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کر لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ منال بیٹھ گئی تو وہ گھوم کے فرنٹ سیٹ پر آیا اور سنجیدگی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ منال نے دیکھا کہ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تو وہ سر جھٹک کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ منال جانتی تھی وہ ایسا ہی تھا، بے نیاز۔ وہ گیٹ کے پاس ان کا انتظار کر رہا تھا جب حمین کی گاڑی اس کے قریب آ کے رکی۔ حمین اور وہ سب گاڑی سے نکلے۔ عاصم نے آگے بڑھ کے ایک طرف نینا کو ساتھ لگایا اور دوسری طرف نور کو، اور ان دونوں کے پھونک ماری۔ حمین مسکرایا تھا اس کے بچپنے پہ۔ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی، جب بھی گھر کی سب عورتیں تیار ہوتی وہ ان پہ خود دم کرتا تھا۔ ان دونوں کے بعد وہ منال اور ایمل کی طرف مڑا۔ ایمل نے منال جیسی ہی پیروں تک آتی فراک پہنی تھی، لیکن اس کا رنگ بلیک تھا۔ لمبے بال کندھے پر ایک طرف ڈالے، ہلکے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ عاصم نے فوراً نظریں ہٹائی تھیں۔ اسے ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ اس کی پرنسس کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ منال اور ایمل دونوں پہ پھونک مارتے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب مسکراتی اس کے پیچھے ہوئیں۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی تھی، وائٹ کلر کی میکسی زیب تن کیے، بالوں کا جوڑا بنا کے چہرے پہ 2 لٹیں لٹکائے، ہاتھ میں گلاب کے گجرے، فل میک اپ میں پارلر والی اس کا دوپٹہ اس کی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ جب ایمل اور منال دونوں کمرے میں داخل ہوئیں، وہ ڈریسنگ مرر میں ہی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ حورین ارمان احمد کی چھبی ہی نرالی تھی آج فرسٹ ٹائم اس نے میک اپ کیا تھا، ورنہ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی۔ اس کا دوپٹہ سیٹ کر کے پارلر والی سائڈ پہ ہوئی تو وہ دونوں آگے بڑھی۔ دونوں نے اسے کھڑا کیا، تب تک حمین، زحان اور عاصم بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ حورین ارمان احمد، آپ کا نکاح عمار اہل افندی سے بعوض حق مہر 2 لاکھ روپے میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ قاری صاحب نے سامنے بیڈ پہ لال چنری اوڑے ہاتھ گود میں رکھے حور سے پوچھا۔
ارمان، آہل، ارسم، حمین، سوہان سب موجود تھے، جبکہ ماہی، نور اور منال بھی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ ماہی نے حور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ حور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 3 بار دلی رضامندی کے تحت وہ خود کو عمار آہل افندی کے نام لکھ چکی تھی۔ وہ ان سب کے نرگے میں گھری سہج سہج سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ لال چنری حور کے سر پہ تانے امل اور منال نے آگے والے سرے پکڑے تھے، جبکہ ارسم اور حمین نے پیچھے والے سرے، جبکہ زوہان حور کے ساتھ چلتا اتر رہا تھا۔ ماہی اور ارمان نے اپنی شہزادی کو دیکھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر اتاری۔ نکاح ہو چکا تھا، اسے لا کے عمار کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ ایس ایس جی کی باقی ممبر نہیں آ پائی تھیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ساری فلائٹس بند تھیں، اسی لیے اس ایونٹ کی مکمل کوریج کا انتظام کیا گیا تھا۔ چونکہ یہاں سب موجود تھے تو عمار شریف بنا بیٹھا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور شام کے 4 بجے کے قریب وہ واپسی کے لیے اٹھے۔ برو چلیں، ارسم نے عمار کو مخاطب کیا۔ سب اٹھ چکے تھے، وہ ابھی بھی صوفے پر حور کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ مجھے بھی واپس جانا ہے کیا؟ عمار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ او ہیلو بھائی، تیرا نکاح ہوا ہے، حور نے گود نہیں لیا تجھے؟ مجھے بھی واپس جانا ہے کیا؟ حمین نے اسے لتاڑتے اس کی نقل اتاری۔ حور نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، دوسرے کے منہ لگ کے موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ عمار کھڑا ہوتا چادر کا سرا آگے سے پیچھے پھینکتا بولا۔ حمین اور ارسم نے اس کی شوخی پہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ نکاح کر کے پگلا گیا ہے، حمین نے عمار کی طرف اشارہ کرتے ارسم کو دیکھتے کہا، اور اس کے پیچھے ہی وہ باہر کی طرف بڑھے۔ وہ ابھی بھی چینج کر کے واش روم سے نکلی تھی، ڈھیلی ڈھالی بلو فراک ساتھ وائٹ پاجامہ پہنے وہ آج کے فنکشن میں بیٹھ بیٹھ کے تھک چکی تھی۔ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو موبائل پر دیکھا، عمار کا کوئی میسج تھا۔ چینج مت کرنا ابھی، اس کا میسج دیکھ کے حور نے زبان دانتوں تلے دبائی کیونکہ وہ چینج کر چکی تھی۔ موبائل سائیڈ پہ رکھتے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ احمد ہاؤس داخل ہوا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، اسی لیے وہ دبے پاؤں حور کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے ابھی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مڑا۔ اوہ ماہی، جان نکال دی میری۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے ماہی سے مخاطب ہوا۔ ماہی اسے گھور رہی تھی۔ کدھر؟ ماہی نے ابرو اچکاتے سوال کیا۔ حور کو گفٹ دینا ہے، وہ مسکراتا ہاتھ بالوں میں پھیر گیا۔ ماہی سینے پر ہاتھ باندھے اس کا کانفیڈنس دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ پلیز، ماہی کو گلے لگاتے اس نے ماہی کا ماتھا چوما جیسے وہ ہمیشہ نور کا چومتا تھا، اور التجا کی۔ یہ میری بیوی ہے عمار صاحب، ماہی کو بالکل اپنے ساتھ لگاتے ارمان نے سامنے کھڑے عمار سے کہا۔ وہ وہاں تب آیا تھا جب عمار اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ عمار کا قہقہا بلند ہوا۔ ماہی جھینپ گئی۔ آپ کی ہی ہے، میں تو اپنی والی سے ملنے آیا ہوں، عمار نے مسکراتے کہا۔ ارمان نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ عمار کا کانفیڈنس دیکھ کے ماہی نے دل میں اسے داد دی تھی۔ اگر میں نہ ملنے دوں؟ ارمان اسے تنگ کرتے بولا۔ ماہی کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ ڈیڈ بتاتے ہیں کہ آپ بھی نکاح کی رات ماہی سے ملنے کھڑکی سے، عمار ارمان کی طرف جھکتا بولا۔ اوکے جاؤ مل لو۔ عمار کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ارمان بولا تو عمار کا قہقہا بلند ہوا۔ وہ ارمان کی حالت سے محظوظ ہوتا سیڑھیاں چڑھ گیا، اور ارمان نے آہل کو دل میں کوسا۔ وہ عمار کو یہ سب بتاتا رہا ہے، ایڈیٹ۔ ارمان کو نہ جانے کیوں شرم آئی، وہ آہل کو کوستا ماہی کے پیچھے ہی کمرے میں بڑھا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہو کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ حور جو کہ ابھی کچی نیند میں ہی تھی، دروازہ بند کرنے پر دوسری طرف کروٹ لے گئی۔ وہ بیڈ پہ سو رہی تھی۔ کہا تھا چینج مت کرنا، عمار نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ سامنے وہ اسے گھور رہا تھا۔ چلو اب میرے اے جی مجھے کمرے میں بھی نظر آئیں گے؟ حور اسے دیکھتی مسکراتی بڑبڑائی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ عمار نے مسکراہٹ دباتے تھوڑا سا اس کی طرف جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کا اے جی ہوں، سچی والا، وہ کہتا سیدھا ہوا اور قہقہا لگایا۔ حور آنکھیں پھاڑے اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کے شانوں پر پھیلایا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ حور نے بیڈ پہ بیٹھتے ہی اپنے کمرے کی کھڑکی دیکھی، وہ بند تھی۔ دروازے سے آیا ہوں، وہ بتاتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا، جیب سے گولڈ کا یونیک سا بریسلیٹ نکال کے اس کی کلائی میں پہنایا۔ بریسلیٹ پہ ان دونوں کے نام کا پہلا حرف لکھا تھا۔ نکاح مبارک ہو مسز آہل۔ نکاح مبارک ہو مسز عمار آہل افندی۔ بریسلیٹ پہنا کے اسے مبارکباد دیتا اٹھا، آنکھوں میں نرم تاثر لیے مسکرایا۔ حور ابھی بھی بیڈ پر گنگ بیٹھی تھی۔ ایک قدم آگے بڑھانے پر وہ مڑا اور جھک کے اس کی پیشانی پر پہلا لمس چھوڑا تھا۔ حور کی پلکوں کی جنبش اور چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے عمار کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے قابو ہوتا اپنے دل کو سنبھالتا وہ مڑا اور دروازہ کراس کر گیا۔
حور نے اتنی دیر سے جو سانس روک رکھا تھا خارج کرتے اس نے خود کو سرہانے پر گرایا اور مسکراتے اس کا لمس یاد کرتے آنکھیں موند گئی۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے سامنے کھڑے عمار سے پوچھ رہا تھا۔ عمار نے عاصم کو گھورا۔ حور سے مل کے آئے ہو نا؟ حمین نے تکا لگایا۔ وہ دونوں لاؤنج میں عمار کے سامنے عدالت لگائے کھڑے تھے، باقی سب سو چکے تھے۔ بالکل، عمار کندھے اچکاتا اعتراف کر گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ایک تو اکیلے نکاح کر لیا اور ہمیں پوچھا بھی نہیں، اب مل کے آ رہے ہیں وہ بھی اکیلے۔ عاصم نے حمین کے کندھے پر سر رکھتے مصنوعی روتے ہوئے کہا۔ اکیلے سے کیا مراد ہے تیری؟ اور تجھے ساتھ لے کے جاتا؟ عمار نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور ان دونوں کو چھوڑتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بے وفا تیرا چہرہ بھول جانے کے قابل نہیں ہے، عاصم پیچھے سے عمار کو دیکھتے گنگنایا اور حمین کو گلے لگانا چاہا۔ دیکھ بھائی، اپنے جذبات کنٹرول کر، حمین نے اسے پیچھے کرتے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بے وفاؤں کی لسٹ میں آج سے تو بھی شامل ہے حمین شایان افندی، اس کے پیچھے سے عاصم نے آواز دی۔ ڈرامے باز، حمین نے نفی میں سر ہلایا۔